الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں دلشاد احمد مظاہری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی حاضر یوٹیوب چینل. محترم سامعین، آج مجھے ایک خط موصول ہوا. کل پرسوں یعنی 1 جنوری کو یہ خط لکھا گیا ہے اور لکھنے والے افغانستان سے ہیں. انہوں نے مولانا الیاس کاندلوی رحمہ اللہ کا زمانہ بھی پایا ہے اور انہوں نے جو خط لکھا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کے نام لکھا ہے. اس خط میں مولانا سعد کے بارے میں اور حال ہی میں بنگلہ دیش میں تبلیغ جماعت کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اس خط کو آپ مکمل سنیے اور اس خط کو سن کر آپ اپنی رائے کا اظہار اپنا تبصرہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. کیا آپ اس خط سے مکمل طور پر اتفاق رکھتے ہیں؟ نہیں؟ آئیے محترم ناظرین، خط پیش کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئی ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولے تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے. دیکھیے خط میں کیا لکھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتاریخ 1 جنوری 2025. محترم و مکرم حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنی گراں قدر خدمات سے دین اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے میں مصروف ہوں گے. حضرت میرا نام عمر ہے. میری عمر تقریباً 94 سال ہے اور میں کابل افغانستان میں مقیم ہوں. یہ خط میں نے اپنے پوتے کے ذریعے تحریر کروایا ہے. ہمارا پورا خاندان المدارس دارالعلوم دیوبند سے اصلاحی اور روحانی تعلق رکھتا ہے اور ہمیشہ آپ کی رہنمائی کا منتظر رہتا ہے. حضرت حال ہی میں بنگلہ دیش میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے افسوسناک حالات کی خبریں سننے کو ملی ہے. ان واقعات میں کئی جانوں کا ضیاع ہوا اور یہ جان کر دل مزید بوجھل ہوا کہ دونوں فریقین مسلمان تھے. یہ اختلافات دین کے ایک عظیم کام کو نقصان پہنچا رہے ہیں. مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض لوگ المدارس دارالعلوم دیوبند کے فتوے کو غلط طور پر استعمال کر کے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، حالانکہ دارالعلوم نے واضح الفاظ میں فرمایا تھا کہ یہ انتظامی اختلافات ہے اور دونوں فریقین سے فاصلہ رکھنا چاہیے. حضرت آپ جیسی شخصیات ہی ہے جو ایسے سنگین مسائل میں امت کی رہنمائی کر سکتی ہے. میری گزارش ہے کہ آپ دارالعلوم کے اکابرین سے مشورہ فرما کر اس معاملے پر مزید تحقیق کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ دارالعلوم کے فتوے کا صحیح مطلب عام کیا جائے. یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ مولانا سعد صاحب نے دارالعلوم دیوبند سے تحریری طور پر رجوع کیا ہے. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو علمی اور دینی اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ امت کے درمیان بڑھتے ہوئے انتشار کو روکا جا سکے. میری ناقص رائے یہ ہے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کو پہنچا دے تو بہت بہتر ہوگا. جیسے جہاد کے مسئلے پر دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب نے وضاحت کی اور اس فتوے کو ویب سائٹ سے اس لیے ہٹا دیا تاکہ عوام میں انتشار نہ ہو. حالانکہ یہ بات نہیں کہ وہ فتویٰ اب قبول نہیں ہے، بلکہ وہ صرف عوامی سطح پر ہٹا دیا گیا ہے. اسی طرح مولوی سعد صاحب کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ بھی ویب سائٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے، جیسا کہ بہت سی باتوں سے رجوع کرایا گیا ہے. اور یہ بھی نہیں کہ مولوی سعد کوئی عام مولوی ہے، وہ ایک اہم مولانا ہے جن کی وجہ سے دین دنیا بھر میں پھیل رہا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. مولوی سعد صاحب نے بھرے مجمع میں المدارس دارالعلوم دیوبند اور تمام مدارس کو اپنا مرکز تسلیم کیا ہے، اس لیے یہاں سے یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. جہاں تک غلطی کی بات ہے تو مولوی سعد صاحب انسان ہے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہے اور آئندہ بھی وہ غلطیاں کرتے رہیں گے اور ان سے معافی بھی طلب کرتے رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند کرتا ہے جو غلطی کر کے توبہ کرتا ہے. میدان عمل میں رہ کر انسان سے غلطیاں ہوتی ہے. اب دارالعلوم دیوبند کو چاہیے کہ وہ مولانا سعد صاحب کے لیے خصوصی طور پر ایک کمیٹی تشکیل دے. یہ کمیٹی صرف مولوی سعد صاحب کے ساتھ ہی رابطے میں رہے اور جو باتیں ان کے درمیان ہو وہ عوام میں نہ آئے. اس طرح دارالعلوم دیوبند نصیحت کر پائے گا اور عوام میں کوئی انتشار نہیں ہوگا. حضرت یہ رائے آپ دارالعلوم دیوبند تک پہنچا دے.
جس میں مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بنگلہ دیش میں علماء کرام کے درمیان ایک بہت اچھا پیغام دیا، جس میں انہوں نے واضح کر دیا کہ مولوی سعد صاحب سے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، انہوں نے رجوع کر لیا ہے، معاملہ ختم ہو چکا ہے، اور جماعت کو دوبارہ جوڑنے کی بات کی۔ ہم سب کو مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ کی فکر کو سمجھنے اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین نے ان کی دعوت جد و جہد کو جس طرح بیان کیا ہے وہ آج بھی مشعل رہا ہے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ آپ جیسے اکابرین اس مسئلے کے حل کے لیے رہنمائی فرمائے۔ امت کو اس وقت اتحاد اور ہم آہنگی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، سلامتی اور دین کی خدمت کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت والا پھر ایک بنگلہ دیشی عالم کا جواب آیا جس میں آپ کے دستخط موجود ہے۔ اس جواب میں مولوی سعد صاحب کے جواب کو دھوکہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ علمی بات ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ واقعی دھوکہ ہو، لیکن یہ بات عوام میں پہنچ چکی ہے اور بنگلہ دیش کے مزید علماء کے ذریعے بھی پھیلائی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں خطرہ ہے کہ اس جواب کو ہتھیار بنا کر کسی گروہ پر بنگلہ دیش میں حملہ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت میں نے مدارس میں جو تعلیم حاصل کی ہے اس کے مطابق جب بھی دو پارٹیوں کے درمیان اختلاف ہو اور ایک پارٹی کی طرف سے دوسری کے بارے میں سوال کیا جائے تو میرے نزدیک کبھی جواب نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ سوال کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو، اور اگر جواب دینا انتہائی ضروری ہو جائے تو وہ جواب ایسا ہو جس میں کسی کی نفی نہ ہو۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش میں جو ہو رہا ہے اس سے واضح ہے کہ اس قسم کے جوابات کو ہتھیار بنا کر دوسروں کو گمراہ اور کافر کہا جا رہا ہے۔ میں نے بنگلہ دیش سے بھیجی گئی ایک تصویر دیکھی جس میں مولوی سعد صاحب کے لیے پھانسی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور اس مطالبے کے حق میں ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا حوالہ دیا جا رہا تھا۔ حضرت آپ کو سختی کے ساتھ اس مسئلے پر قدم اٹھانا چاہیے۔ یہاں دارالعلوم دیوبند کے فتوے اور آپ کے خطوط کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے مولانا الیاس کاندلوی رحمہ اللہ کے بیانات کو براہ راست سنا ہے۔ وہ تبلیغ کو فرض کا درجہ دیا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی 4 مہینے کو فرض قرار دیا کرتے تھے، اور آج ان کا پوتا بھی یہی بات کہتا ہے۔ کتاب کا نام حضرت مولانا الیاس کاندلوی رحمہ اللہ کی دینی دعوت، مصنف کا نام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جس میں مولانا الیاس کاندلوی رحمہ اللہ نے صاف صاف فرمایا ہے کہ جب تک تبلیغ کے لیے 4 مہینے ملک در ملک قوم میں پھرنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کے لیے پورے اہتمام کے ساتھ آپ لوگ کھڑے نہیں ہوں گے، اس وقت تک قومیت صحیح دینداری کا مزہ نہیں چکھے گی اور حقیقی ایمان کا ذائقہ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگا کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ اب تک جو مقدار ہے ایک عارضی ہے، اگر کوشش چھوڑ دو گے تو قوم پہلے سے زیادہ گر جائے گی، اور ایسی کتنی باتیں مولانا الیاس کاندلوی رحمہ اللہ کی مل جائے گی جن میں حضرت نے اس طرح کی باتیں کہی ہے، اور حضرت کے مکتوبات مولانا منظور نعمانی صاحب نے مرتب کی ہے، جنہیں آج کے تمام تبلیغیوں کو پڑھنا چاہیے۔ اور مولانا یوسف صاحب کے بیانات میرے پاس ہے جنہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی ہے۔ اگر وہ آج کے زمانے میں اس طرح کی بات کرتے تو مجھے یقین ہے کہ آج کے نوجوان مفتی فتویٰ ضرور دے دیتے۔ مجھے یقین ہے کہ یہی بیان ان کے آنے والی نسلیں بھی نقل کرے گی۔ اس موضوع پر 2 باتیں ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اس بیان کی تعویل کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس بیان کو سن کر کتنے لوگ مرتد ہوئے اور کتنے لوگ گمراہ ہوئے۔ پھر ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس بیان کو سن کر کتنے لوگ درست راستے پر آئے۔ ہمیں مفتیان اکرام سے صرف فتویٰ دینے کی بجائے تحقیق کا عمل بھی درکار ہے۔ تحقیق کے بعد جب نتائج سامنے آئے تو ان کی بنیاد پر فتویٰ عوام میں پیش کرنا چاہیے، اور فتوے میں یہ ضرور درج کرنا چاہیے کہ اس بیان کی وجہ سے اتنے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اس لیے اس فتوے کا پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر اس بیان سے کسی طرح کا فائدہ ہو رہا ہے اور ہم قرآن و حدیث سے اس کی تائید بھی کر پاتے ہیں تو اس صورت میں فتویٰ دینے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے فتووں کی پیشکش سے معاشرتی سطح پر بے شمار انتشار اور فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ میں تمام علماء اکرام سے درخواست کرتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ
اس سے اللہ رب العزت راضی ہوگا۔ جیسے ماضی میں مولانا یوسف کے زمانے میں اختلاف ہوا تھا، لیکن اس وقت کے علماء نے اتحاد کو قائم رکھا تھا۔ جو علماء نظام الدین مرکز کو چھوڑ گئے تھے، انہوں نے اپنی الگ جماعت نہیں بنائی تھی، اس لیے اختلاف دب گیا۔ آج اختلاف اس لیے ختم نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ جو علماء نظام الدین مرکز کو چھوڑ کر گئے، انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنا لی ہے۔ اسی وجہ سے یہ شورش پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ میں علماء کرام سے یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ مولانا یوسف کے زمانے کے اختلافات کا مطالعہ کرے اور دیکھے کہ اس وقت کس طرح اتحاد قائم کیا گیا تھا۔ حضرت دعا کرے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو اور میرے ملک میں امن اور سکون قائم ہو۔ آپ کا خادم عمر دیوبندی، کابل، افغانستان۔ محترم ناظرین، آپ نے یہ مکمل خط سنا۔ اب آپ حضرات کا اس خط کے متعلق کیا کہنا ہے، کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ لائک کرے اور شیئر کرے۔ چینل پر پہلی دفعہ آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ والسلام۔